السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس وقت میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ روایات پیش کروں گا جو رجسٹرات صحابہ میں سے میں نے لی ہیں، جن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے مقام پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور ان صحابہ کی پاک فطرت اور دین کی حقیقت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جاننے کی جستجو کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی رہنمائی فرمائی، اس میں یہ باتیں بھی آئیں گی. حضرت میاں محمد ابراہیم صاحب جو میاں محمد بخش صاحب گجرانوالہ کے بیٹے تھے اور یہ پیدائشی احمدی تھے، یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں حضرت اقدس کا ایک لیکچر ہوا. میں بما والد صاحب کے گیا. حضور ایک مکان کے برآمدے میں تقریر کر رہے تھے. آگے بڑا صحن تھا جو بالکل بھرا ہوا تھا. باہر مخالفین ازحد شور مچا رہے تھے اور اندر اینٹیں اور روڑے پھینک رہے تھے. لوگوں کو اندر آنے سے روکتے تھے. میں اور والد صاحب تقریر سننے کے لیے بیٹھ گئے. دوران تقریر میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی ران پر ہاتھ مارتے تھے اور بعض اوقات ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے. میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ حضرت اقدس اس طرح تقریر کر رہے ہیں جیسے پہلوان کشتی لڑتے ہیں. یہ انبیاء کا کام نہیں. یہ اعتراض ان کے دل میں پیدا ہوا. تو والد صاحب نے اس وقت حافظ محمد لکھو کے والے کا یہ شعر پڑھا، پنجابی کا شعر ہے، بولن لگے اڑ کر بولے پٹاں تے ہاتھ مارے. یعنی جو بولتا ہے تو زبردست بولتا ہے اور رانوں پہ ہاتھ مار کے بولتا ہے. تو یہ تو کہنے لگے ان کے والد صاحب، تم جس بات پہ اعتراض کر رہے ہو یہ تو حضور کی صداقت کا نشان ہے. اس پر میں خاموش ہو گیا اور گھر میں آ کر احوال الاخرہ میں سے وہ شعر دیکھا. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض اور وسوسے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو خدا تعالیٰ بچانا چاہتا ہے ان کو فوراً دور کرنے کا انتظام بھی فرما دیتا ہے. اب ان کے والد صاحب کو یہ شعر
یاد تھا فوراً انہوں نے بیان کر دیا. تو یہ سوچنا کہ اس زمانے کے لوگ کم علم تھے، بڑی تحقیق کے بعد وہ لوگ بھی بیعت میں شامل ہوتے تھے، یا خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کراتا تھا، وہ لوگ بیعت میں شامل ہوتے تھے. پھر حضرت میاں میرا بخش صاحب روایت کرتے ہیں، یہ ٹیلر ماسٹر تھے، ولد میاں شرف الدین صاحب، کہ میں جب دکان سے اپنے گھر کی طرف جاتا تھا تو راستے میں اپنے بھائی غلام رسول سے ملا کرتا تھا. ان کے ساتھ سلسلے کی باتیں ہوتی رہتی تھیں. میں چونکہ مخالف تھا اس لیے ان کو جھوٹا کہا کرتا تھا، لیکن جب گھر آ کر سوچتا تو نفس کہتا کہ کورا ان پڑھ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، مگر اس کی باتیں لاجواب ہیں. ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھے کچھ ٹریکٹ دیے، کچھ لٹریچر دیا، پمفلٹ دیے جو میں نے پڑھے. ان کا مجھ پر گہرا اثر ہوا. اس پر میں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی. ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر پیشاب کرنے گیا ہوں، مگر دیکھتا ہوں کہ باری کھلی ہے، یعنی کھڑکی کھلی ہے. میں حیران ہوا کہ آج کھڑکی کیوں کھلی ہے. میں جب باری کی طرف گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہاتھ میں کتاب لیے پڑھ رہے ہیں. میں نے سوال کیا کہ یہ کون سی کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کتاب مرزا صاحب کی ہے اور ہم تمہارے لیے ہی لائے ہیں. جب انہوں نے کتاب دی تو میں نے کہا کہ یہ تو چھوٹی تختی کی کتاب ہے. میں نے ان کے ٹریکٹ دیکھے ہیں، وہ بڑی تختی کے ہوتے ہیں. وہ بزرگ بولے کہ مرزا صاحب نے یہ کتاب چھوٹی تختی کی چھپوائی تھی. اس پر میری آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ شاید رات کو میں دعا کر کے ان خیالات میں سویا تھا، یہ انہی کا اثر ہے. مگر جب میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی طرف آیا تو غلام رسول کی دکان پر ایک شخص بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ کون سی کتاب ہے جو پڑھ رہے ہو؟ میاں غلام رسول نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ تم جو کتاب مانگتے تھے یہ کتاب آپ کے لیے میں لایا ہوں، یہ آپ لے لیں. میں نے کتاب کو دیکھ کر کہا کہ کتاب رات خواب میں مجھے مل چکی ہے. اس پر میں نے ازالہ اوہام کے دونوں حصوں کو غور سے پڑھا اور اپنے دل سے سوال کیا کہ کیا اب بھی تمہیں کوئی شک و شبہ باقی ہے؟ میرے دل نے جواب دیا کہ اب کوئی شک شبہ باقی نہیں. اس لیے میں نے بیعت کا خط لکھ دیا. تو یہ لوگ تھے جن میں سعادت تھی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا تھا. اور یہ نظارے ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں بہت سی جگہوں پہ. پھر یہی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو میری موجودگی میں وہاں ایک عیسائی لڑکا آ گیا. اس نے کاغذ پر کچھ اعتراضات لکھے ہوئے تھے اور دل میں یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ اگر حضرت صاحب نے ان کے اعتراض کا بغیر دیکھنے کے جواب دے دیا تو میں ان کو سچا سمجھوں گا. چنانچہ جب حضرت اقدس سیر کو تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا. دوران سفر حضرت اقدس نے ایک تقریر کی جو بالکل اس کے جوابات پر مشتمل تھی. جب حضور واپس تشریف لائے تو اس لڑکے نے مسجد اقصیٰ میں میری موجودگی میں بیان کیا کہ واقعی میرے سوالات کے جوابات حضور کی تقریر میں آ گئے ہیں. پھر ایک روایت یہ کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ بات عام مشہور تھی کہ حضرت اقدس کو نعوذ باللہ کوڑ کی بیماری ہے، اور یہ اب تک مخالفین احمدیت یہی اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں، مختلف قسم کے اس قسم کے بھی بےہودہ. چنانچہ ایک دفعہ میں قادیان سے واپس گجرا والا آیا ہی تھا کہ ایک شخص امام الدین نام درزی، جسے لوگ اس کے برے افعال کی وجہ سے پھٹکا کہا کرتے تھے، وہ دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جس کا تو مرید ہے وہ تو کوڑا ہے، اس کے ہاتھ کی انگلیاں گل چکی ہیں اور وہ ہر وقت برقع پہنے رکھتا ہے. میں نے کہا کہ میں ابھی قادیان سے آ رہا ہوں. اس شخص کا چہرہ تو ایسا خوبصورت ہے کہ ہر وقت اس پر نور برستا رہتا ہے. تم کو یہ کس کی نے بات بتائی ہے؟ تو بہرحال یہ تو مخالفین کا شیوہ ہے، اور کوئی دلیل ہاتھ نہیں آتی تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. پھر ایک روایت ہے، حضرت حکیم عبد الرحمن صاحب
ولد حضرت حکیم اللہ صاحب گجرانوالہ کی، جنہوں نے 1904 میں بیعت کی تھی، کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے والد صاحب کو احمدی پایا ہے۔ میرے والد صاحب 313 صحابہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خواب میں 2 جنگلے دیکھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج قیامت کا دن ہے اور تمام مخلوقات اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں بھی جنگلے کی طرف گیا۔ دروازے میں داخل ہوا تو بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے بائیں طرف جاؤ، جو بھی ادھر سے ہو کر آئے گا اسے دائیں طرف جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ میں اسی طرف گیا تو دیکھا کہ حضرت مرزا صاحب کا دربار لگا ہوا ہے اور بے شمار مخلوق پاس موجود ہے۔ میں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد مجھے اجازت دی گئی کہ اب آپ دائیں طرف جا سکتے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا، پھر نیند سے بیدار ہو گیا۔ واقعہ بیان کرتے ہیں بیت کا کہ یہاں ایک مولوی علاؤ الدین صاحب ہوا کرتے تھے، ان کی یہاں قریب ہی ایک مسجد بھی ہے۔ میرے والد صاحب ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن عشاء کے وقت وضو کرتے کرتے میرے والد صاحب نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب آج کل آسمان سے تارے بہت ٹوٹتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ امام مہدی آنے والا ہے، آسمان پر اس کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چند دن کے بعد میں نے حضرت اقدس کا ذکر سنا اور قادیان جا کر بیعت کر لی۔ واپس آ کر مولوی صاحب کو بھی کہا کہ میں نے تو بیعت کر لی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مگر وہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ سے بولے کہ میاں بات تو سچی ہے مگر ہم دنیا دار جو ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 10 سال کا تھا کہ میرے والد صاحب مجھے قادیان لے گئے اور قادیان کے ارد گرد سیر کرائی۔ جب ہم مسجد نور کے پاس پہنچے، جو کہ ابھی بنی ہوئی نہیں تھی، غالباً بنیادیں رکھی گئی تھیں، فرمایا کہ میاں ہم پہلے جب حضرت اقدس کے ساتھ آیا کرتے تھے تو بالکل جنگل تھا، ہم حضور کے لیے کپڑا بچھا دیا کرتے تھے، حضور وہاں بیٹھ جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت آپ لوگ یہاں کائی اور سرکنڈا دیکھتے ہیں، ایک وقت یہاں خوب رونق ہوگی۔ میر مہر غلام حسین صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم دونوں بھائی بازار میں جا رہے تھے۔ تمام بستی ہندوؤں کی تھی۔ ایک بوڑھے شخص کو ہم نے قرآن پڑھتے سنا۔ جب ہم واپس آئے تو پھر بھی وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ شخص پکا مسلمان اور بے دھڑک آدمی ہے جو ہندوؤں کی بستی میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو پتہ لگا کہ یہ وہی شخص تھا جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت مہر غلام حسین صاحب بھی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بنام رحیم بخش صاحب قوم درزی یہاں آیا کرتا تھا، ان کی مسجد میں آ کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب آج طبیعت بہت پریشان ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بیان کرنے لگا کہ حامد شاہ ایک فرشتہ اور باخدا انسان ہے اور مسلمان ان کی تعریف کرتے ہیں۔ آج ان سے بہت غلطی ہوئی ہے۔ آج انہوں نے اپنے ماموں عمر شاہ کو کہا ہے کہ ماموں جان آپ کا حضرت ابن مریم سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے بیان کیا، یعنی کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ انہوں نے بیان کیا کہ بیٹا میرا تو یہی مذہب ہے کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں، کسی زمانے میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آئیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ماموں صاحب آج سے آپ میرے امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے کہ ایک انسان کو حی و قیوم اور لازوال مانا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سید و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدے سے بڑی حد تک ہوتی ہے کہ وہ تو زمین میں مدفون ہوں اور حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جائیں۔ عمر شاہ نے اس پر کہا کہ اچھا بیٹا آپ آگے کھڑے ہوا کریں اور میں پیچھے پڑا کروں گا۔ میں نے یہ بات سنتے ہی کہا کہ مولوی صاحب میں نے مان لیا ہے کہ مسیح مر گیا ہے، اگر مسیح زندہ رہیں تو توحید میں بڑا فرق آتا ہے۔ آپ یہ مت خیال کریں کہ احمدی ہوں، میں ابھی تک احمدی نہیں، مگر مرزا صاحب کی بات ضرور سچی ہے۔ میں کبھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کی جائے۔ مولوی صاحب نے میرے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں روکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا عقیدہ ہو گیا ہے کہ مسیح مر گیا ہے تو اتنا جوش و خروش دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب مسجد سے نکلتے ہی منادی کرتا چلا جاؤں گا کہ اگر حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں تو محمد رسول اللہ کی حد تک ہے۔
میری جان گوارا نہیں کر سکتی کہ میں نے جاتے ہی اپنے والد صاحب کو سمجھایا، اور میرا بڑا بھائی غلام حسین جو عارف والے کا امیر جماعت ہے، وہ دونوں جل کر آگ بگولا ہو گئے اور میرا نام دجال اور ملعون وغیرہ رکھا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ کل جمعے پر مولویوں کا حملہ ہوگا۔ میں نے رات کے وقت اس احمدی کو، جس کو ہم نے مسجد سے روکا تھا، ایک نوکر کے ذریعے بلایا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا مرزا صاحب نے وفات مسیح پر کوئی دلیل بھی دی ہے یا یوں ہی کہہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آیات پیش کی ہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ ہم دن رات قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں، یہ کیا بات ہے؟ ایک ہی آیت ہمیں بتا دو۔ اس نے 7ویں پارے کی آیت فلما توفیتنی بتا دی۔ میں نے کہا اب میری تسلی ہو گئی ہے، اب کوئی مولوی میرا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ فجر کے وقت مولوی غلام حسین صاحب اور مولوی فیض الدین صاحب اور 2-3 اور آدمی میرے بھائی کے ہمراہ آئے۔ میں مسجد کے دروازے میں کھڑا تھا کہ یہ جا پہنچے۔ مولوی غلام حسین نے کہا کہ مسیح کے آپ کیوں دشمن ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے کیا دشمنی کی؟ وہ کہتے مگر کہ آپ کا بھائی کہتا ہے کہ یہ مسیح کی موت کا قائل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا کریں، وہ تو خود اپنی موت کا اقرار کر رہا ہے اور آپ کی مثال مدعی سست گواہ چست کی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں۔ وہ کہتے ہیں مگر کون سا قرآن جو مرزا صاحب نے بنا دیا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا ہوش سے بولیں، خدا پر حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو فرماتا ہے کہ میرے قرآن کی کوئی مثل نہیں لا سکتا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مرزا صاحب نے بنا دیا ہے۔ کہنے لگے کیا کہاں لکھا ہے؟ میں نے 7ویں پارے کی آیت پڑھی۔ کہتے ہیں مگر ہم تمہیں ایک ہی گل بتاتے ہیں کہ ان بے ایمانوں کے ساتھ بات نہ کی جائے، یعنی احمدیوں کے ساتھ بات نہ کی جائے، بلکہ نظر کے ساتھ نظر ملائی جائے تو بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! میں نے کہا مولوی صاحب سچائی کا اثر ویسے ہی ہوا کرتا ہے۔ مولوی صاحب واپس ہو کر چلے گئے۔ میرا بھائی جو مخالف تھا وہ نیروبی میں چلا گیا۔ میں نے بیعت کر لی، والد صاحب اور بیوی کو بھی سمجھا لیا، گویا سب کو سمجھا لیا۔ بھائی کو نیروبی میں جا کر سمجھ آئی، وہ 10 ماہ کے بعد واپس چلے آئے اور آتے ہی بیعت کر لی۔ اب خدا کے فضل سے ہمارے محلے میں 100-150 افراد احمدی ہیں۔ بھائی صاحب کی واپسی پر والد صاحب میر حامد شاہ صاحب اور بھائی صاحب قادیان گئے۔ وہ جب واپس آئے تو ہم 4 آدمی تبلیغ کرتے کرتے پیدل چل پڑے اور دستی بیعت کی۔ آج بھی اگر یہ پاکستان میں اس قانون کو ہٹا دیں اور احمدیوں کو آزادی سے تبلیغ کرنے دیں تو کئی شہید روح ہیں جو خوف کی وجہ سے چپ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت میں داخل ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میری بیوی، بڑا بھائی، اس کی بیوی قادیان گئے۔ ہم نے ایک مکان کرائے پر لیا ہوا تھا۔ رات کو ہم اس مکان میں رہتے تھے، دن کو ہماری مستورات اور بچے حضرت صاحب کے مکان میں رہتے تھے، ہم مہمان خانے میں۔ میرے بھائی کی لڑکی کی آنکھیں بچپن سے ہی بیمار رہتی تھیں۔ چونکہ وہ لڑکی حضرت صاحب کے پاس رہتی تھی، حضرت صاحب نے اپنے ایک خادم کے ساتھ اس لڑکی کو بھیجا اور فرمایا کہ مولوی صاحب کو جا کر کہو کہ کچھ اس لڑکی کی آنکھوں میں دوائی ڈال دیں۔ حضرت مولانا حکیم طور الدین صاحب اس خلیفہ اول، چنانچہ مولوی صاحب نے کوئی چیز ڈالی، پھر عمر بھر اس لڑکی کی نظر خراب نہیں ہوئی۔ سید نذیر حسین شاہ صاحب اب گھٹیالیاں، انہوں نے 1904 میں بیعت کی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اقدس سیالکوٹ تشریف لے گئے تو گھٹیالیاں میں چونکہ احمدیت کے متعلق ایک رو پیدا ہو چکی تھی، اس لیے یہاں کے 17-18 آدمی گئے تھے اور قریباً سب نے بیعت کر لی تھی۔ بیعت کا واقعہ یوں ہے کہ جس روز حضرت اقدس نے سیالکوٹ جانا تھا اس سے 1 روز ہم پہلے گئے تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب 5-7 روز پہلے گئے ہوئے تھے، اور حضرت مولوی نور الدین صاحب غالباً 1 دن پہلے گئے تھے، کیونکہ میں نے ان کو مسجد میں دیکھا تھا۔ ہم لوگ چودھری محمد امین صاحب وکیل کے ڈیرے پر اترے ہوئے تھے اور وہ سخت دہریہ تھا، مگر چونکہ ہمارے اس کے ساتھ تعلقات تھے ہم اس کے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ وہ حضرت خلیفہ اول کے پاس اپنے اعتراضات لے کر گئے۔ جب واپس آئے تو چودھری شاہ الدین صاحب نے انہیں پوچھا کہ بتاؤ مولوی نور الدین صاحب سے مل آئے؟ مولوی نور الدین صاحب کا بھی یہ دیکھیں کس طرح تبلیغ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی مناظرے کی شطرنج میں دوسرا چالا یہ شخص چلنے ہی نہیں دیتا۔ جب مناظرہ ہو، حضرت خلیفہ اول کے بارے میں کہا
کہ یہ تو شطرنج ہے، جب میں کوئی بات کرتا ہوں یہ دوسری چال مجھے چلنے نہیں دیتا، بالکل بند کر دیتا ہے۔ نیز کہا کہ آج مجھے خدا پر ایمان ہو گیا، دہریت سے اس خلیفہ اول کی وجہ سے خدا پر ایمان ہو گیا تھا، چونکہ اسی روز حضرت صاحب کی آمد تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اس لیے عصر کے وقت ہی تمام شہر کے معززین اور مضافات کے لوگ جوک تر جوک اسٹیشن پر جانے لگے۔ ہم بھی پہنچ گئے۔ حضور کی گاڑی شام کے وقت اسٹیشن پر پہنچی اور جس ڈبے میں حضور تھے اسے کاٹ کر راجے کی سرائے کے پاس لے جایا گیا۔ حضور ایک فٹن پر سوار ہوئے، دو رویا قطاروں میں الگ کھڑے تھے لوگ، اور پولیس گشت کر رہی تھی۔ حضرت صاحب کے ساتھ ایک شخص لیمپ لے کر کھڑا تھا اور کہتا تھا کہ یہ مرزا صاحب ہیں۔ بعد میں وہ شخص مجھے ملا اور چونکہ احمدی ہونے کی وجہ سے اس سے واقفیت ہو گئی۔ وہ حکیم عطا محمد صاحب گودپور والے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں مولوی عبدالکریم صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ میں بالکل حضرت صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حضور ہی کی طرف میری توجہ تھی۔ جمعے کے بعد حضور کے لیے کرسی بچھائی گئی۔ حضور تشریف فرما ہوئے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کی۔ جس وقت حضور سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ بالکل بھولی بھالی شکل کا انسان ہے، یہ تقریریں ان کی طرح منسوب کی جاتی ہیں، ان کی نہیں ہرگز ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تب ان کو خیال آیا یہ تو بالکل معصوم سی شخصیت لگتے ہیں، یہ ایسی تفسیریں کس طرح کر سکتے ہیں۔ مگر جب حضور نے تقریر فرمائی تو میرا شک رفع ہو گیا۔ تو کس قسم کے شک اس زمانے میں بھی اٹھتے تھے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے ان لوگوں نے بیعتیں کی، ان لوگوں نے بڑی غور سے سمجھ کے اور سوچ کے ہمارے بزرگوں نے اور بڑوں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس تقریر میں حضرت نے فرمایا کہ لوگ خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، اور چاہتے ہیں کہ گمراہی کے ازالے کا اللہ کو علاج کرے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے علاج کا سامان کیا ہے تو لوگ منکر ہو رہے ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ ظالم ہے کہ ایک تو امت گمراہ ہو رہی ہو اور دوسرے ان میں ایک دجال کو بھیج کر انہیں اور گمراہ کرے؟ یہ سوچتے نہیں۔ اس تقریب کا لوگوں پر اس قدر اثر ہوا کہ بے شمار مخلوق نے بیعت کی۔ مجھے چودھری اللہ صاحب خانہ والے نے کہا کہ بیعت کرو، کیا دیکھتے ہو؟ ان کی تاریخ سے میں نے دستی بیعت کر لی۔ اس سے پہلے میں حضرت اقدس کی ہر مجمع میں تائید کیا کرتا تھا، مگر ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔ ہاں ایک بات یاد آئی، جب حضرت صاحب فٹن پر سوار ہوئے تو ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا اس نے کہا یہ منہ جھوٹے کا نہیں۔ میرے منہ سے حضرت صاحب کو دیکھ کر بے اختیار یہ کلمہ نکلا کہ اس نے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت صاحب کی نظر اس وقت بھی نیچی تھی، نظریں ہمیشہ نیچی رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ حضرت مسیح السلام اتنی نظریں نیچی رکھتے ہیں، کبھی آسمان نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور مکان کے نیچے خلقت بے شمار جمع ہے، حضور کو دیکھنا چاہتی ہے۔ حضور نے کھڑکی میں سے چہرہ مبارک باہر نکالا۔ مخلوق اس قدر ٹوٹی پڑی کہ قریب تھا کہ کئی لوگ دب کر مر جائیں۔ اس پر حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور چہرہ مبارک اندر کر لیں ورنہ کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور نے چہرہ اندر کر لیا۔ چودھری حاکم دین صاحب میاں والی خانہ والی، ان کی 1902 کی بیعت ہے، روایت کرتے ہیں کہ میرا بھائی احمدی تھا اور مولوی تھا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ اس کو کیا ہوگا، پہلے موحد بنا اب احمدی ہو گیا۔ ہمیں اس سے بڑی نفرت ہو گئی۔ وہ ہمیں سمجھاتا رہا۔ قلعہ صوبہ سنگھ سے مولوی فضل کریم صاحب بھی سمجھانے کے لیے آتے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک مناظرہ ہوا۔ احمدیوں کی طرف سے رحیم بخش ارضی نویس فتوکے کا تھا اور غیر احمدیوں کی طرف سے مولوی شاہ محمد آف قلعہ میاں سنگھ تھا۔ غیر احمدی مولوی نے صرف رفع اللہ کو ہی پیش کرتا تھا، مگر احمدی قرآن کریم کی کئی آیتیں پڑھ کر استدلال کرتا تھا۔ اس وقت ہمیں سمجھ آئی کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے ہم احمدیوں کو عیسائیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ وہاں ہی میں نے احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھی، راستے میں سوچا، پھر بھائی کے ساتھ قادیان گیا۔ تو یہ مولویوں کا جھوٹا پروپیگنڈا، جیسا کہ میں نے کہا، ہمیشہ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔
कहते गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की अहमदियत, अहमदियत, हजरत अमीर अल-मोमिनीन, हजरत अमीर अल-मोमिनीन, नारा तकबीर। अब देखें कि इन्होंने तहकीक का क्या ज़रिया ढूंढा। जुस्तजू हो, नेक फितरत हो तो अपनी हर ज़रिया तलाश करता है। इन्होंने ये किया, कहते हैं कि मैं तहकीक करने के लिए पहले उस शख्स के पास गया जो चूड़ों का बादशाह कहलाता है, यानी जो काम करने वाले अकरोब हैं। वो ख़ुद तो मौजूद न था, उसका बालका मिला जो बूढ़ा हो चुका था, यानी उसका नायब। उससे मैंने पूछा कि मिर्ज़ा साहिब की इब्तदाई ज़िंदगी के मुतालिक आपको कोई वाक़फ़ियत है? कहने लगा, पहले तो नूरुन अला नूर था, बड़ी इबादत किया करता था, मगर अब इससे गलती लग गई है। फिर एक और फ़कीर से पूछा कि क्या ऐप अहमदी हैं? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मुझ पर मिर्ज़ा साहिब के रिश्तेदारों ने दावा किया था कि जहाँ ये रहता है ये मकान उसका नहीं है। मैंने मिर्ज़ा साहिब को ही सफाई में तलब कर लिया। मिर्ज़ा साहिब ने अदालत में कह दिया कि ये गरीब फ़कीर है, मकान उसके पास ही रहे तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। इस पर मकान मुझे मिल गया। मिर्ज़ा साहिब के रिश्तेदार उन पर बड़े खफा हुए। कहते हैं इस पर मैंने उस फ़कीर से कहा कि फिर भी तुझ पर मिर्ज़ा साहिब की सच्चाई नहीं खुलती। कहने लगा, बात यह है कि जो शर्तें लगाता है इस पर चलना मुश्किल है। शरायत बैत बड़ी मुश्किल है। कहते हैं कि इन दोनों फ़कीरों की बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो शख्स पहले नूरुन अला नूर था अब वो झूठा नहीं हो सकता। इस पर मैंने बैत कर ली और फिर कई दफ़ा हजूर की ज़िंदगी में कादियान गया और सियालकोट लेक्चर के मौके पर भी गया। चौधरी अब्दुल्ला ख़ान साहब दाता ज़ैद का, इनकी बैत 1902 की है। ये लिखते हैं कि 1902 में यहाँ गर्मी के मौसम में दो मौलवी आए, एक फ़ज़ल करीम साहब मरहूम किला सूबा सिंह के और दूसरे अब्दुल्लाई मौखर ज़िक्र ने हज़रत साहब के ख़िलाफ़ एक किताब भी लिखी थी। ये कुफर की हालत में ही मरा है, मगर मौलवी फ़ज़ल करीम साहब मेरे साथ ही मान लाए थे। ये दोनों मौलवी साहिबान एक रात मेरे पास ठहरे। मैंने हज़रत साहब के मुतल्लिक़ इनसे दरियाफ़्त किया। पहले मौलवी फ़ज़ल करीम साहब बोले और कहा कि वो काफिर हैं। मैंने कहा कि तहक़ीक़ात के बग़ैर काफिर कहना ठीक नहीं। फिर मौलवी अब्दुल्ला साहब बोले, अच्छा दुकानदार तो ज़रूर है। हज़रत मसीह मौऊद के मुतल्लिक़ कि वो दुकानदार तो ज़रूर हैं। मैंने कहा कि अगर दुकानदार होते तो वो चीज़ पेश करते जिसे हर शख्स खुशी से लेता है। ऐसा महंगा सौदा पेश ना करते जिसे कोई लेता ही नहीं है, बल्कि उल्टी मुखालफत हो रही है। ये भी हर एक को अपनी अपनी दलील सूझती है और बड़ी अच्छी दलील है ये। इस वाक़े के बाद मेरे दिल में बहुत तहरीक हुई और मैं तहक़ीक़ात करता रहा। जनवरी या फरवरी 1903 में मौलवी फ़ज़ल करीम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने उनको अलहदगी में हज़रत साहब की बाबत पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह वहाबी लोगों को लोग नापसंद करते थे मगर वो सच्चे निकले, ऐसे ही गो आजकल मिर्ज़ा साहब की मुखालफत की जा रही है मगर आखिर ये सच्चे ही निकलेंगे। इस पर मैंने कहा कि फिर आप बैत क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा कि मुखालफत बहुत होगी। मैंने कहा मैं ज़िम्मेदार हूँ, अपनी रोज़ी कमा कर खाता हूँ और आप हकीम हैं, इसीलिए आज ही हमें बैत का ख़त लिखना चाहिए। चुनांचे हमने बैत का ख़त लिख दिया। जुमा का दिन था। मैंने यहाँ ऐलान कर दिया कि मैंने हज़रत मिर्ज़ा साहब की बैत कर ली है और मौलवी साहब ने किले में ऐलान कर दिया। फिर मुखालफत होती रही। हज़रत मोहम्मद शाह साहब इब्न करम अब्दुल्ला शाह साहब अफ लुधियाना लिखते हैं कि मेरा पहले ये ख़्याल था कि जो सैयद हैं उनको किसी दूसरे की बैत करने की ज़रूरत नहीं, हमारा मुकाम इससे गिरता है। तो कहते हैं कि कुछ मुद्दत तक इसी ख्याल में पुख्ता रहा, लेकिन जब भी किसी मजलिस में हज़रत मिर्ज़ा साहब का ज़िक्र होता, अगर तारीफ़ी रंग में होता तो दिलचस्पी से सुनता, और जिस मजलिस में मुखालफत होती इस मजलिस में बैठना नागवार गुजरता। कायल थे मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के, लेकिन जो सैयद का एक लगा हुआ था टाइटल, उसकी वजह से अनाब ज़्यादा बढ़ गई थी। कहते हैं इस मजलिस में ना बैठता था, उठकर चला जाता। आखिर एक रोज़ किसी के मुंह से
بے پیر اور بے مرشد سن کر جو کہ کسی اور کو کہہ رہا تھا، خیال آیا کہ بے پیر اور بے مرشد تو ایک گالی ہے، اور میں خود بھی بے پیر اور بے مرشد ہوں، سید تو ہوں لیکن کوئی پیر نہیں ملا، اور مجھے کوئی پیر ماننے کو تیار نہیں۔ آج کل بھی سیدوں کا یہ حال ہے، ویسے بہت سارے۔ کیا سید مستثنیٰ ہیں؟ خود ہی بعض گدی نشینوں کا خیال آ کر کہ بعض بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور سید تھے، انہوں نے بھی بعض غیر سید بزرگوں کی بیعت کر کے فیض حاصل کیا تھا۔ نیک فطرت سید جو ہوتے ہیں وہ ضرور، جب بلکہ ہر شخص ہی ایک کسی کی تلاش میں ہوتا ہے، جب سامنے زمانے کے حالات بھی دیکھ رہا ہو۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی جگہ فکر رہنے لگا، لیکن کم علمی اور جہالت کی وجہ سے کسی سے دریافت تو نہ کیا، لیکن ایک مقصد دل میں رکھ کر بعض اچھے آدمیوں سے اپنے مقصد کے پورا ہونے جانے کے واسطے کچھ ورد پوچھنے اور کرنے شروع کر دیے، دعائیں بھی شروع کیں، کچھ ورد کرنے شروع کر دیے، اور مقصد یہی تھا کہ مرشد کامل اور سید مل جاوے۔ چنانچہ کافی عرصے تک چلوں اور وردوں کی دھن لگی رہی اور کرتا رہا۔ قبرستانوں میں، دریاؤں میں، کنوؤں پر اور پہاڑوں میں، بزرگوں کے مزاروں پر ورزی کے راتوں بھی خفیہ جگہوں پر جا جا کر 40 دن چلے کیے، یعنی کہ ایک شوق تھا، ایک لگن تھی کہ بہرحال کسی پیر اور مرشد کو میں تلاش کرنا ہے۔ کچھ نہ بنا، آخر ایک روز مایوس ہو کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ نیند میں ایک بزرگ کو دیکھا، اس نے تسلی دی کہ بیٹا تمہیں جو مرشد ملے گا وہ سب کا مرشد ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے سب پیر اور مرشد مات ہو جائیں گے۔ یہ نظارہ دیکھ کر دل کو تسلی ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ مرشد کامل انشاءاللہ مل جاوے گا۔ آخر شروع 1905 میں ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے جو کہ بالکل صاف اور پاکیزہ کیا گیا ہے، جیسے ایک بہت بڑا جلسہ گاہ ہو، نہایت صاف، اور اس میں ایک سٹیج اونچی اور بادشاہوں کے لائق، جس کی تعریف میرے جیسے کم علم سے نہیں ہو سکتی، تیار ہے۔ مجھ کو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہاں آج کل نبیوں علیہ الصلاۃ والسلام کا اجتماع ہے، اور رسول کریم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے پیارے بیٹے کو تخت پر بٹھانے آئیں گے۔ تو میں خوشی میں اچھلتا ہوا اور نہایت تیزی سے دوڑتا ہوا اس میدان میں سٹیج کے عین قریب سب سے پہلے ہانپتا ہوا اور سانس پھولا ہوا پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میدان کھچا کھچ لوگوں سے نورانی شکل کے لوگوں سے بھر گیا۔ سب کی نظریں اوپر کی طرف کو دیکھنے لگیں۔ جب بھر گیا تو پھر لوگ اوپر کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بھی اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہوائی جہازوں کی طرح جھولے نہایت نفیس بنے ہوئے جھولے جیسے ہیں، اور ان میں کسی میں فقط ایک مرد، کسی میں ایک عورت یا دو عورتیں، اور کسی میں فقط عورتیں یا فقط مرد آسمان سے نہایت آرام سے جاتے ہیں، اترتے ہیں۔ مجھے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں نبی ہے اور یہ فلاں نبی ہے، اور بہت سی امہات المومنین بھی، مثلاً مائی صاحبہ حوا، مائی صاحبہ ہاجرہ، مریم اور بی بی فاطمہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، سب تشریف لے آئیں۔ اور جب سب علیہم الصلاۃ والسلام اور امہات المومنین آ کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اور اسی طرح انتظار ہونے لگا کہ جیسے جمعہ کے روز قادیان شریف میں مسجد اقصیٰ میں اس خلیفۃ المسیح ثانی اید اللہ تعالیٰ کا انتظار لوگ کرتے ہیں، اس خلیفہ ثانی کے زمانے کی روایت ہے یہ، اور بعض دفعہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگتے ہیں کہ باپ بیٹا آتے ہی ہوں گے۔ کافی دیر کے بعد ایک جھولا اترا جو کہ سب جھولوں سے زیادہ مرصع تھا، سجا ہوا تھا۔ اس میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اتر کر سٹیج پر جو دو کرسیاں ساتھ ساتھ پڑی تھیں تشریف فرما ہوئے۔ پہلے مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت مرزا صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم کہا، اور پہلی افتتاحی تقریر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سب نبیوں کے سامنے، جس کے متعلق پہلے سے آپ لوگوں کو خبریں دی جا چکی ہیں، تخت پر بٹھاتا ہوں۔ پھر حضرت مرزا صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر فرمائی۔ اس وقت مجھے سید کی حقیقت معلوم ہوئی، اور حضرت صاحب کو دیکھا
کہ وہ وہی لدھیانے کے اسٹیشن والے ہی مرزا صاحب تھے۔ دوسرے روز سب سے پہلے بیعت کا خط لکھ دیا۔ ہزاروں ہزار برکتیں نازل ہوں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی اولاد پر۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی، جنہوں نے 1897 میں بیعت کی تھی اور 1899 میں ان کی زیارت ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کو میں نے ایک عربی قصیدہ سنایا۔ مسجد مبارک مغرب کی نماز کے بعد چھت پر میں قصیدہ سنانے لگا، اور ذیل کا شعر جب میں نے پڑھا جو یہ ہے، اتویدون بہمککم دجالکم بحیات عیسیٰ سید الامواتی۔ اس شعر میں میں نے اسلام کے علماء جو سلسلہ احمدیہ کے مخالف اور دشمن تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے شعر کہا تھا، جس کا یہ مطلب ہے کہ کیا تم اپنی حماقت سے اپنے دجال کی تائید کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے ذریعے، جو زندوں کا تو نہیں البتہ مردوں کا سردار ہے۔ حضرت صاحب نے جب یہ شعر سنا تو آپ نے اس شعر کو بہت ہی پسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ شعر بہت ہی اچھا ہے۔ عجیب تڑپ تھی حضرت مسیح علیہ السلام دل میں، اور کوئی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اونچا کرنے کے بارے میں کوئی بات سنتے تھے تو اس کو انتہائی پسندیدگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس کو کہا دوبارہ پڑھو، اور بار بار سنا۔ چنانچہ خاکسار نے اس شعر کو پھر دہرا کر پڑھا۔ اس کے بعد یہ شعر مجھے اب تک یاد ہی رہتا ہے، اور جب میں اسے پڑھتا ہوں تو وہ سما اور وہ منظر حضرت مسیح موعود کی مجلس کا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور روح کو مسرت بھی ہوتی ہے، اور اس پیارے مسیح کی فرقت کے باعث طبیعت ایک حزن و غم اور حسرت میں بھی محسوس کرتی ہے۔ سو یہ شعر بھی میرے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یادگاروں میں سے بطور ایک یادگار کے ہے۔ پھر حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب ابن مکرم شیخ بابو جمال الدین صاحب روایت کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے 1898 کے قریب حضرت اقدس کی بیعت کی تھی۔ وہ دومیلی میں اسٹیشن ماسٹر تھے، جیلم کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں ایک شخص نے حضرت اقدس کا ذکر کیا۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ قادیان جا کر اس شخص کو ضرور دیکھنا ہے۔ چنانچہ وہ رخصت لے کر گجرانوالہ آئے اور یہاں سے قادیان گئے۔ بغیر کسی دلیل کے حضرت اقدس کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ ایمان لے آئے۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں۔ حضرت میاں ابراہیم صاحب ابن مکرم محمد بخش صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حضرت اقدس کو اس وقت دیکھا جب کہ حضور جیلم تشریف لے جا رہے تھے، واپسی پر بھی دیکھا تھا، پھر لاہور 1904 میں، پھر 1905 میں قادیان گیا۔ قادیان جانے سے پہلے مجھے خواب آئی تھی جس کا مفہوم یہ تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور گھر میں صرف میں اور میری چھوٹی ہمشیرہ ہیں۔ دیکھا کہ 2 آدمی دروازے پر آئے، دستک دی اور آواز دی۔ میں نے باہر نکل کر دروازہ کھولا، وہ دونوں میری درخواست پر اندر تشریف لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے صحن میں ایک دری اور 3 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، سامنے ایک میز بھی پڑی ہے۔ میں نے ان کو کرسیوں پر بٹھا دیا اور چھوٹی ہمشیرہ کو کہا کہ ان کے لیے چائے تیار کرو۔ وہ کوٹھے پر ایندھن لینے کے لیے گئی، لکڑیاں جلاتے تھے اس زمانے میں، اوپر چھت پہ رکھی تھیں لکڑیاں، وہ لینے گئی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کا اچھے قد و قامت کا سانڈ اندر آ گیا، بڑا سارا بیل، اور ان آدمیوں کو دیکھ کر فوراً واپس ہو گیا اور سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ میں نے شور ڈال دیا کہ میری ہمشیرہ کو مار دے گا۔ شور سن کر پہلے سیاہ داڑھی والے مہمان اٹھنے لگتے ہیں، مگر سرخ داڑھی والے نے کہا کہ چونکہ یہ کام آپ نے میرے سپرد کیا ہوا ہے اس لیے میرا کام ہے۔ چنانچہ وہ گئے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ ہمشیرہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اسے کچھ خراش لگی ہے مگر زخم نہیں لگا۔ ہم اوپر چلے گئے، سانڈ ہماری مغربی دیوار پر انجن کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ وہ جو بڑا سارا بل تھا، بیل، وہ انجن کی شکل میں خواب میں تبدیل ہو گیا اور دیوار پر آگے پیچھے چلنے لگا۔ کہتے ہیں جب دیوار کے آخری کونے پر پہنچا تو اس پر مہمان نے سوٹا مارا اور پیچھے کی طرف گر کر چور چور ہو گیا۔ ہم واپس آ گئے اور وہ مہمان پھر کرسی پر بیٹھ گئے اور چائے پی، مجھے بھی انہوں نے پلائی۔ چائے پینے کے بعد کچھ دیر وہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، پھر کہنے لگے برخوردار ہمیں دیر ہو گئی ہے، اجازت دو تاکہ ہم جائیں۔
میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کون ہیں تاکہ میں اپنے والد صاحب کو بتا سکوں۔ میری اس عرض پر وہ دونوں خفیف سے مسکرائے۔ کالی داڑھی والے نے کہا کہ میرا نام محمد ہے اور ان کا نام احمد ہے۔ میں نے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا کہ پھر مجھے کچھ بتائیں۔ انہوں نے عربی زبان میں ایک کلمہ کہا جو مجھے یاد نہیں، مگر اس کا مفہوم جو اس وقت میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ تیری زندگی کے تھوڑے دن بہت آرام سے گزریں گے۔ پھر میں نے مصافحہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کو ہمارا السلام علیکم کہہ دینا۔ وہ باہر نکل گئے۔ میں نے ان کو رخصت کیا۔ ان کے جانے کے بعد خواب میں ہی میرے والد صاحب آ گئے۔ میں نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ فوراً باہر گئے۔ اتنے میں میری نیند کھل گئی، جس کا باعث یہ ہوا کہ میرے باپ نے مجھے آواز دی کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ خواب دیکھی انہوں نے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب کو یہ خواب سنائی۔ اس دن جمعہ تھا۔ جمعے کے وقت میں نے منشی احمد دین صاحب اپیل نویس کو خواب سنائی۔ انہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں خود لکھ کر یا مجھ سے لکھوا کر بھیج دی، اور چند روز بعد کہا کہ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ جلسے پر اس لڑکے کو ساتھ لے آؤ۔ چھوٹی عمر تھی ان کی، خواب دکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور مسلم فرمایا کہ اس لڑکے کو ساتھ لے آؤ۔ چنانچہ جلسے پر میں گیا۔ جب ہم مسجد مبارک میں گئے تو 2-3 بزرگ بیٹھے تھے۔ ہم نے ان سے مصافحہ کیا۔ اتنے میں حضرت اقدس مسیح موعود تشریف لے آئے۔ ہم کھڑے ہو گئے، مصافحہ کیا، پھر حضور بیٹھ گئے۔ منشی احمد دین صاحب نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لڑکا ہے جس کو خواب آئی تھی۔ حضور نے مجھے گود میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ وہ خواب سناؤ۔ چنانچہ میں نے وہ خواب سنائی۔ پھر اندر سے کھانا آیا، حضور نے کھایا اور دوستوں نے بھی کھایا، اور جب حضرت اقدس کھانا کھا چکے تو تبرک ہمارے درمیان تقسیم کر دیا۔ ہم نے وہاں بیٹھے ہی کھایا۔ میرے والد صاحب نے عرض کی کہ مجھے کوئی تبرک دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی بچوں کو خوابیں دکھاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی بعض چھوٹی عمر کے بچے خوابیں دیکھتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب ابن مکرم شیخ بابو جمال الدین صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں جب 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو حضرت اقدس کے مکان کے ارد گرد ہمارا پیرا ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ہم پیرا دے ہی رہے تھے کہ ہم نے حضرت اقدس کی وفات کی خبر سنی۔ حضور کے زمانے میں جب ہم پیرا دیتے تھے تو ہمارے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوا کرتی تھیں۔ بس اتنی ہی روایت ہے۔ میاں فیروز الدین صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت میر ناصر نواب صاحب فرمانے لگے، حضرت مسیح موعود کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ جو نان بائی ہے یہ روٹیاں چرا لیتا ہے۔ حضور خاموش رہے۔ دوسرے دن پھر عرض کیا، حضور خاموش رہے۔ تیسرے دن پھر عرض کیا۔ اپنے فرمایا کہ میر صاحب یہ تو ایک روٹی کے لیے 2 دفعہ دوزخ میں جاتا ہے، ایک دفعہ نکالنے کے لیے اور ایک دفعہ لگانے کے لیے۔ اس سے بڑھ کر میں اس کو کیا سزا دوں گا؟ اگر کوئی اور اس سے اچھا آپ کو ملتا ہے تو لے آئیں۔ تو بہرحال یہ واقعات تھے چند جو میں نے لیے اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو بھی ایمان اور ایقان میں بڑھائے، اور یہ لوگ جن کی روایات ہیں یقیناً ان کی نسلیں بھی یہ واقعات سن رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ یہاں موجود بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص و وفا میں بھی برکت ڈالے، اور ہمیں بھی ہم میں سے ہر ایک کو اخلاص اور وفا میں بڑھاتا چلا جائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث ہم بھی اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی بنتی چلی جائیں، اور جلد سے جلد ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو غلبہ اسلام کی مہم ہے اس میں اس کو بڑی شان سے کامیاب اور پورا ہوتا ہوا دیکھیں۔ اب دعا کر لیں۔
آمین. نعرہ تکبیر. حضرت امیر المومنین. حضرت امیر المومنین. خلافت احمدیہ. خلافت احمدیہ. اسلام احمدیت. اسلام احمدیت. مجلس مجلس انصار اللہ یو کے. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.